اب وہی تصور کرو کہ جب وہ گرم گرم تختیوں سے آدمی کو داغا جائے گا، چھن 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 کی آواز آئے گی، اور یہ ہمارے اور آپ کی آگ جو ہے نا، اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس کی جو درجہ حرارت ہے، یہ اتنی نہیں ہوگی۔ میں نے کئی مقامات پر بتایا کہ دنیا کی آگ سے اگر کمپیئر کیا جائے جہنم کی آگ کا، تو اس کی جو درجہ حرارت ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس طریقے سے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کی جو آگ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں ایندھن ڈالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور جہنم جب 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑے لوہے کو اگر ڈال دیا جائے تو پگھل کر کے پانی ہو جاتا ہے، اور جب 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے کسی انسان کو داغا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا، تو آپ تصور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، آپ تصورات کی دنیا میں جائیے کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا تختیاں بنا کر اس کے مال کی اس کے پہلوؤں میں داغے جائیں۔ یہ پہلوؤں سے کیوں شروع کیا؟ پہلو سے کیوں شروع کیا؟ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ پہلو سے اس لیے شروع کیا کہ کبھی کسی سے جو اگر سوال کیا ہوگا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا فلاں آ رہا ہے چندہ والا، فلاں مسکین آ رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی مجھی سے مانگے گا، منہ ایسے پھیر لیتے، ادھر سے آ رہا ہے تو منہ ایسے پھیر لیتے ہیں تاکہ وہ میری طرف نہ آئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اس نے دیکھ لیا ہے۔ پہلو پلٹ لیتا ہے، فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، ان کے اس مال کی تختیوں سے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ لو بڑی دنیا میں تم پہلو بدلتے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر کے جن لوگوں کا تمہارے مال میں حق تھا۔ یہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میدان محشر کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی حساب و کتاب ختم نہیں ہوا، ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی اس محاذ اور اس مقام کی یہ بات ہے جہاں پر لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے۔ وَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ، اس کے بعد پیشانی کو داغے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ پیشانی کو داغے گا۔ اب پیشانی میں کیوں آ گئی بات؟ اس لیے کہ جب صاحب حق کو آدمی دیکھتا ہے تو اس کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں، یہ دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے آ گیا کم بخت ہے، کہاں سے آ گیا بے وقوف، کام دھندا نہیں ملتا، خالی مانگنے پر رہتا۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ، نہ لاؤ اپنی پیشانیوں پر بل، نہ چڑھاؤ اپنے تیور ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا حق تمہارے مالوں میں ہے، آسانی سے نکال دو، ورنہ اللہ اس طرح سے نکالے گا، اس طرح سے نکالے گا، اس طرح سے جس کا تم تصور بھی نہیں کر۔ یہ تو اس چیز کا جو ہم بیان کر رہے ہیں ایک سرا بھی نہیں ہے، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حدیثوں کو سنتے جاؤ اور اس میں اور گہرائی میں چلتے چلے جاؤ، دیکھو تصور کرو کہ آخر اس خطرناک آگ کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس آگ سے جس چیز کو تپایا جائے گا وہ چیز بھی آگ کی ہوگی، تو بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اس کے بعد پیٹھ کی باری آئے گی۔ چل بہت ادھر سے آتے دیکھ کر چل جلدی جلدی پیٹ پھیر کے دوسری طرف جانے لگتا تھا نا، ہاں جانے لگتا تھا، آؤ اب ہم تمہاری پیٹھوں کو داغیں گے۔ یہ صرف حدیث میں نہیں ہے، میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، وہاں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ پیٹھ میں بھی داغی جائیں گے، لو داغ مزے لو۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اے لوگوں تصور کرو کہ اس وقت ایک انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔
کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ انسان بھاگنا تو چاہے گا، میدان محشر سے نکلنا تو چاہے گا، مگر کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ آدمی کو سوائے ان تکلیفوں کو جھیلنے، سوائے ان عذابوں کو برداشت کرنے کی اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، اور کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ